بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری نشست کا موضوع ہے کہ قواعد کی پختگی اجراء اور تمرین کے ذریعے۔ اس سے قبل ہم نے 2-3 نشستیں اسی موضوع کے اوپر بیان کی تھیں، اور اس میں یہ بات واضح طور سے بیان کی گئی تھی کہ قواعد کی پختگی کہ حضرت مصنف جو قاعدہ بیان فرماتے ہیں وہ ایک قاعدہ ہوتا ہے، مختصراً انداز سے بیان کی جاتی ہے بات، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک یا بہت سے بہت 2 مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قاعدے کا اجراء ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی مثالیں ہوں، اور بہت ساری عبارتیں ایسی لے کے آئی جائیں کہ جس میں قدر سہل، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی مشکل عبارتیں سامنے آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ طالب علموں کے ذہنوں میں یہ وہ اصول بھی بیٹھتا ہے، اور پھر وہ قاعدہ، ضوابط، یہ سارے بیٹھتے جاتے ہیں، اور جس زیادہ اور اچھے انداز سے قاعدے کی اجراء ہوتی ہے تو اجراء اور تمرین کے ذریعے اس میں اور مزید پختگی آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ عبارتیں بھی ذکر کی تھیں، کچھ مثالیں بھی ذکر کی تھیں۔ اس سے پہلے جو نشستیں ہماری ہوئی ہیں ان کو بھی ضرور دیکھ لیا جائے اور ضرور ان کو سن لیا جائے۔ اس سلسلے کو ہی ہم آج مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبارت اور اس کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے، اور جو قاعدہ بیان کیا ہے، اور جو مثال سامنے آئی ہے، ان تمام چیزوں کو اچھے انداز سے پہلے سمجھایا جائے، پھر اس کا اجراء کرایا جائے، تمرین ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو عبارت ہیں اس کو بھی اچھے انداز سے حل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، اور جو کہ پہلے سے منظم اور مرتب طریقے سے اس کو رکھا جائے کہ انتہائی ابتدائی درجات میں صرف اور نحو خصوصیت کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز سے اس کی تعلیم ہو، اس کا اجراء ہو، اور اس کی دہرائی ہو۔ سب سے پہلے جب کوئی عبارت پڑھی جائے، اور عبارت میں بھی یہی بات سامنے رکھنی چاہیے کہ تمام طالب علموں سے عبارت پڑھوانی چاہیے۔ اچھے پڑھنے لکھنے والے طالب علم، بااستعداد طالب علم، باصلاحیت طالب علم سے ہی عبارت پڑھنا اور عبارت حل کروانا، یہ چھوٹے طالب علموں پر اور کم استعداد والے اور کم صلاحیت والے طالب علموں پر ظلم ہے۔ ہمیشہ اس بات کو پابندی کرنی چاہیے کہ ہر طالب علم سے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پہلے سے تعیین نہیں ہونی چاہیے کہ مثال کے طور سے آگے بیٹھنے والوں میں سے کل سن لی جائے گی عبارت آگے بیٹھنے والوں نے پڑھنی ہے یا دوسری صف والوں نے پڑھنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تعیین نہ ہو۔ درسگاہ میں موجود جتنے بھی طالب علم ہیں ان سب سے ہم نے کسی بھی طالب علم سے کہہ دینا ہے، اور وہ اس طالب علم نے عبارت پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تعیین نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس بات کو بھی خوب ہو، یہ بات بھی مد نظر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم خدا نخواستہ اس سلسلے میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو ہلکی پھلکی اس کی سرزنش بھی ضروری ہے، اور اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی تعاون کوئی طالب علم کرے تو اس طالب علم کی بھی سرزنش ہونی چاہیے۔ جب تک دماغ جو ہے وہ اور اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لایا جائے گا،
اس وقت تک یہ تمام باتیں صحیح نہج پر منظم اور مرتب نہیں ہو پائیں گی۔ تو سب سے پہلے درجات ابتدائیہ میں خصوصیت کے ساتھ، شروع کے درجات میں اتنی زیادہ اور کثرت کے ساتھ تمرین ہو، اس کا اجرا ہو، جو عبارتیں ہیں وہ تمام اچھے انداز سے ان کو حل کروایا جائے کہ پورا صرف اور نحو کا خلاصہ ان طالب علموں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اور یہ تمام چیزیں موقوف ہوتی ہیں استاد کی مہارت پر، استاد کے تجربے پر، اس کے رسوخ پر اور اس کی اپنی ذاتی دلچسپی پر۔ بہت ساری چیزیں جب جمع ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز طالب علم باصلاحیت اور باکردار پیدا ہوگا، اور اس کے اندر ایسی استعداد ہوگی کہ وہ بآسانی بسہولت آگے چل کے عبارت بھی اچھے انداز سے پڑھ سکے گا، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور ساری چیزیں جب خود ہی عبارت حل ہو جاتی ہے تو ساری بات اور ساری مسئلہ اور ساری اس کی تشریح اور تفصیل اور تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو طالب علم سے عبارت پڑھوائی جائے، اور جو الفاظ اس میں آئے ہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے استاد طالب علموں سے یہ پوچھے کہ مثال کے طور سے 2 لائنوں کے اندر ایک عبارت کا مفہوم ہے، ایک پیراگراف ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، یا کوئی مسئلہ شرعیہ اس کے اندر بیان کیا ہے، یا اس کتاب سے متعلق کوئی بات، کوئی حکم بیان کیا گیا ہے، تو اس ایک عبارت کو لے لیا جائے، اور سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا تو حرف ہے، کیونکہ جو بھی عربی زبان میں جو بھی کتاب جو بھی لکھی گئی ہے وہ ان 3 اقسام میں سے کسی کے اندر ضرور ہوگا، یعنی وہ لفظ اسم ہوگا یا تو خاص فعل ہوگا یا تو خاص حرف ہوگا، کوئی ایک 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو بھی الفاظ انسان منہ سے نکالتا ہے ان 3 ہی چیزوں کے درمیان وہ الفاظ گھومتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی نہ کوئی چیز اس میں متعین کی گئی ہوگی تو اس کی علامات ضرور طالب علموں سے پوچھیں کہ اس کے اندر یہ لفظ ہے، یہ اسم ہے، تو یا فعل ہے یا حرف ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات دیکھی جائے کہ اسم ہے تو کیوں ہے، اس کی علامات میں سے کون سی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، فعل ہے تو فعل کی علامات کو دیکھا جائے، حرف ہے تو حرف کی علامت تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ظاہر ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اس کے اندر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جائے۔ تو شروع میں اس چیز کے اندر تھوڑی سی محنت صرف ہوتی ہے اور وقت تھوڑا سا خرچ ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہی ایک یعنی محنت ہوتی ہے ابتدائی درجات میں، اور یہ کچھ ہی دن کی محنت ہوتی ہے۔ جب طالب علم ان تمام محنتوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان تمام صراط مستقیم کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے یہ تمام چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، حلوہ ہو جاتی ہیں، اور ان کو حل کرنا بہت ہی زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے۔ اگر تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر یہ حرف ہے تو جتنے بھی حروف ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا اس کے اوپر جو اعراب آئے گا تو ایک ہی آئے گا، اس کے اوپر آگے پیچھے کوئی دوسرا تیسرا اعراب نہیں آئے گا۔ پھر حرف کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ عامل ہے یا غیر عامل ہے، عامل ہے تو کیا ہے اور کس پر عمل کر رہا ہے، اور اس کے عمل کرنے پر عبارت میں کیا فرق آیا ہے۔ جب اس نے کسی پر عمل کیا، ظاہر ہے کہ وہ اسم پر عمل کرے گا یا تو فعل پر عمل ہوگا، تو اصل اس کی حالت کیا تھی اور اس کے اوپر عمل جب کیا گیا ہے تو اس کے اوپر کیا فرق مرتب ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حروف کی بحث اس کے اندر آ جائے گی۔ اور اس طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ لفظ فعل ہے تو فعل کی 4 قسموں میں سے پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ ماضی ہے یا تو مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں افعال میں آیا کرتی ہیں۔ تو اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے کہ افعال میں مزید کس طریقے سے مشق
جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔